رکھا ہوا ہے. ہاں جب حد ہوتی ہے نا تو پھر کرم ایسے ہوتا ہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن مانتا کسی کسی کی. سنتا سب کی ہے، مانتا کسی کسی کی. اور یہی منوانے کے لیے تو ان ذاتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. دعائیں مانگا کرو، موت دینا رب تو اس حال میں دے کہ زبان پہ رب کا ذکر ہو، دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو اور سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. یہ دعائیں مانگا کر جا کے کہہ رہا دعا کر دے 4-5 منزل مکان بن جائے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. سب کو ایسے بیٹے مل جائیں ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اور میری بات یہ آپ گانٹھ باندھیں، ہم جن کے لیے حرام حلال دیکھے بغیر کماتے ہیں وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد اس پیسے سے ہماری قبر پہ نا تاج نہیں رکھتی ہے، تاج نہیں رکھتی ہے. حقیقت تو یہ کہ آنکھ بند کرنے میں دیر ہوتی ہے. 4 بھائی ہیں تو لڑتے ہیں، سن یہ دکان میری ہے، فرنٹ پہ آ رہی ہے، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ زیادہ چلتی ہے، اس زمین کو میں لوں گا، ریٹ میرا زیادہ ہے. ہم اس پہ لڑکے ایک دوسرے سے مر جایا کرتے ہیں، لڑکے مر جایا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ بے وفا دنیا کے لیے دولت اکٹھی نہ کریں، بالکل اکٹھی نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کر جائیں کہ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو قبر میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ سب کو ایسی اولاد نہیں دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ اکٹھا ہو کہ چل بھائی سال ہو گیا ہے، باپ کو نیکیوں کا تحفہ بھیج دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ محفل سجی ہے، جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی ہوگی نا، جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی ہوگی فرشتوں نے نیکیوں کی گٹھری قبر میں جا کے کھولی ہوگی. پوچھا ہوگا فرشتوں ابھی اندھیرا تھا، اجالا کدھر سے آ گیا؟ تو کہتے ہوں کہ مبارک کو ایسی اولاد چھوڑ آیا ہے کہ جو تیرے آنے کے بعد آج مدینے والے کو منانے کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے. یہ مبارک باتیاں فرشتے دیتے ہوں گے، مبارک ہو ایسا بیٹا چھوڑ آیا کہ معاف کیجئے گا ہمیں تو رب نے بارگاہ دی تھی ایسی کہ تیرے لیے تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے، تیری مقبولیت کا قبلہ تیرا باپ ہے، تیری دعاؤں کے لیے مستجاب چوکھٹ اگر بنائی گئی ہے تو باپ کی چوکھٹ بنائی گئی ہے. لیکن ہماری تو عقل ماری گئی ہے، وہ باپ جب بوڑھا ہو کر کے صبح سے شام تک ہماری راہ دیکھتا رہتا ہے، ہم اس کی چوکھٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے. وہ پیر جو برسوں پہلے مزار کے اندر دفن ہو گیا ہے، وہاں چراغ جلا کر کے امیدیں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ولی نہیں دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والے نہیں دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں لیکن بعد میں دیتے ہیں. ملتا اس کو ہے جس سے باپ بھی راضی ہوتا ہے، ماں بھی راضی ہوتی ہے. اگر یہ ناراض ہو جائے تو پیر ولی تو کیا کہ کعبے میں جا کے سجدے میں جا کے مر جاؤ، نہ کعبے والا راضی ہوگا نہ مدینے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، حقوق والدین. حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، علماء اہل سنت. برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو کیا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اور سنیں بھیڑ کا میں عادی نہیں ہوں، بھیڑ کا میں عادی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں 4 ہو حضور کے وفادار ہو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 4 بچے میرے سامنے بیٹھے ہوں نا تو میں ایسی ہی گفتگو کر سکتا ہوں جیسی میں 40,000 کے مجمع میں کر سکتا ہوں. 4 بچوں میں، اور بچوں کی دنیا بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے. بچے بہت اچھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں دکھاوا نہیں، مکاری نہیں، بغض حسد نہیں، کینہ نہیں، کوئی شہرت کا لالچ نہیں. یہ بچے بیٹھے یہاں پہ، ان سے پوچھو کسے دکھانے کے لیے بیٹھے ہو تو یہ کہیں گے نا ہم تو جانتے نہیں شہرت کسے کہتے ہیں. پھر بیٹھے کیوں ہو؟ کہ اس لیے بیٹھے سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
حضور ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کاش کرم ہو آپ کا اور یہاں سے اٹھ کے جائے آنکھ لگے اور خواب میں حضور تشریف لے آئے وہ تشریف لے آئے اور ہم زندہ ہمارا نبی زندہ ہمارا قرآن زندہ ہمارا دین زندہ ہمارا خدا زندہ ہمارا خدا زندہ سارے نہیں بول رہے ہمارا خدا زندہ ہاں ہمارا خدا زندہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور ہمارا ایمان ہے ان کی بات کیا کرنی ہے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اور کہہ رہے بڑے بھائی کی طرح سمجھ رہے ہیں کون سی جماعت ہے جس کا آج تک پجامہ پورا نہیں ہوا نہایت مختصر پجامہ پہن کے کہہ رہا ہے حضور میری طرح جسے پجامے کا کپڑا پورا میسر نہ ہو وہ کہہ رہا ہے حضور میری طرح ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بکواس کر رہا ہے اور جو دیکھ کے آیا نا وہ کہہ رہا ہے سنو نبیاتی نظیر و کبھی نظری مثلے تو نشر پیدا اگر آج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا اور روح فدا کا فضد ہرکا یکشولہ دگر برزن عشقہ مرتن من دھن سے پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جو دیکھ کے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ ہاں جی میں نے کیا کہا سنا ہے پوری ذمہ داری نقیب صاحب اٹھائے باقی جو بچے شہادت بھائی شہید ہو جائے کہتے نہیں نا میرے ساتھ ہے نا ہے نا اور سنو جب دل محفل میں لگنے لگے نا تو سمجھ لو حضور کی توجہ مدینے سے ہو گئی ہے یہ یاد رکھیے کئی بار ایسا ہو بھائی پوری رات بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا کیوں کرایا تھا جلسہ جمال صاحب نے کمال صاحب نے کیوں کرایا تھا کیا ہوا فائدہ تو سن خالی جلسے سے نہیں لوگ تو مدینے سے بھی خالی لوٹ تو اس کا مطلب کیا مدینے میں برکتیں نہیں ہے اور کچھ جگہ ہم تو بھیا گئے نا ہم تو سوئے ٹانگیں سیدھی کر کے صبح 4 روٹی آرام سے کمائیں گے تو اگر تو نہیں آیا تو کمال نہیں ہے لوگ مدینہ بھی نہیں جا پاتے وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے جاتا بھی کیسے جب آقا نے جب بلایا ہی نہیں تو کیسے جا سکتا ہے اگر اس محفل میں نہیں آیا تو تیرا کمال نہیں ہے تو نہیں آیا کلمندی نہیں خود سے پوچھ غلطی کون سی کی تھی جو حضور نے اپنی محفل میں آنے نہیں دیا تھا میری محفل میں میری بیٹھک میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تو آپ کو کیا حضور کی محفل اتنی ہلکی لگتی ہے کہ کوئی بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں اور محفلوں کے اپنے رنگ ہیں حضرت جی بڑے بڑے ہمارے بھائی ہم لوگوں نے بڑے بڑے پنڈال دیکھے بڑے بڑے وی آئی پی سٹیج بھی ہم نے دیکھے ہے نا کروڑوں روپے لگا کر کے لوگ خالی پنڈال سجاتے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے مجھے یاد ہے ایک بزرگ تھے عام آدمی تھے وہ پہلے بزرگ تو بعد میں بن گئے تھے عام تھے انہوں نے دیکھا لوگ حضور کے نام کی محفل سجاتے تھے غریب انہوں نے کہا کاش خدا مجھے اتنی دولت دے کہ میں بھی حضور کے نام کی میلاد بناؤں میں حضور کے نام کی محفل ذرا دل پہ یہ بات لکھنی چاہیے دل پہ لکھ جانی چاہیے میں کہتا ہوں لایا کرو ان بچوں کو حضور کی محفل میں بچے لا کے بٹھایا کرو اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ ہندوستان میں ہوں گے اور جب یہ حضور کی بات کریں گے اور کوئی شرک کہے گا تو پھر یہ کتاب کھول کے نہیں جوتا کھول کے ماریں گے اور کہیں گے سن ہوتا کون روکنے والا ہم تو بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ حضور کا میلاد سنتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جو ہے تھوڑا سا میرا وقت بچایا جائے بھائی خدا سلامت رکھے سردی اتنی آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں مجھے خود بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے میں سوچ سکتا ہوں کہ آپ کو کتنی لگ رہی ہوگی ہے مجھے خود زیادہ ٹھنڈ لگ رہی اتنی محبت میں بیٹھے ہوئے ہے نا یوں ہی تو پھر قیامت میں حضور کی چادر کا سایہ نہیں ملنا نا
ہے آقا تیرے نام پہ ٹھنڈ برداشت کر کے آئے، حضور کہیں گے چل یہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ بس سن لے ذرا جو میں بات کروں، تو وہ بندہ بڑا غریب تھا لیکن حسرت جاگتی ہے نا، اللہ نے دولت سے نوازا بھائی جوال صاحب کو، کمال صاحب کو، ان کے پورے پریوار کو، یا نابیت کس طرح سے کر رہی ہے یہی جانتے ہیں۔ تو جب ایسی محفلیں دیکھتا وہ کہتا کاش میں بھی حضور کے نام کی محفل کروں۔ جانتا ایک مدت بیت گئی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرنے میں، جب اکٹھا ہو گیا اس نے صبح سے شام تک حضور کا لنگر رکھا اور پھر شام کو حضور کے نام کی محفل لگائی۔ جب محفل لگائی تو دروازے پہ نا ٹاٹ بچھا کے بیٹھ گیا، بوریاں بچھا کے بیٹھ گیا، اور جو بھی آتا سب کے پیر چومتا، جو بھی آتا سب کے پیر چومتا۔ کسی نے کہا اتنا بڑا لنگر کر کے بیٹھا ہے اور سب کے پیر چوم رہا ہے، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس نے کہا تھا سنا ہے جب حضور کے نام کی محفل لگتی ہے تو حضور خود آیا کرتے ہیں، خود آیا کرتے ہیں، خود آیا کرتے ہیں۔ کہا مجھے نہیں معلوم وہ کس شکل میں آئیں گے، میں شاید حضور کو پہچان نہ سکوں، اس لیے ہر ایک پیر کو چوم رہا ہوں کہ دھوکے ہی سے سہی کاش حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے، کاش دھوکے ہی سے سہی حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے۔ وقت گزرا ہے، محفل ختم ہو گئی۔ 4 دن کے بعد یہی بندہ جب بازار سے گزرا ہے، اس نے اس عالم کو دیکھا جو تقریر کرنے آیا تھا، توڑ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کیسی قدموں سے لپٹا ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہ یاد ہے 4 دن پہلے تم میرے گھر نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا ہاں یاد تو ہے۔ کہ جب تم آئے تھے رات کے سناٹے میں تم تو چلے گئے تھے، میں سب کو رخصت کر کے جب بستر پہ لیٹا ہوں میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ گئے تھے، آقا آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا سن جتنے تیری محفل میں آئے ہیں سب کو یہ خبر پہنچا دے رب نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے گھر آنے والے سارے لوگوں کو بخش ڈالا۔